واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل ہے، یہ بھی رزق ہے، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی، جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے، کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فاما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں، ان کو بھی مالک بنا دیں۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے خدا جو ہیں، یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور ہماری کوئی سفارش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی؟ کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے۔ زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نوع، ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے، ایک سپیشیز ایک ہی ہے، جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے، اس کے جینڈرز مختلف ہیں، جن سے جدا ہیں، لیکن یہ کہ جہاں پہ نوع کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے، وحفظۃ، اور پوتے تمہیں عطا کیے، ورزقکم من الطیبات، اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دی۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، یہ نعمت کا لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس میں موجود تھا لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے، یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے، کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تملکہ وما ملک، تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کرتا ہے، یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے۔ تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تثلیث میں بدلا، پھر تثلیث کو توحید میں لے آتے ہیں، 3 in 1 and 1 in 3۔ اسی طریقے سے مشرکین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے، شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو، اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے، بہت بلند و بالا ہے، اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے، اپنے ذہن سے لائیں گے، محدود سوچ ہے، محدود تصور ہے، ہماری قوت متخیلہ محدود ہے، جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے، ایبسولوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے، جس کے ایٹریبیوٹس ایبسولوٹ ہیں، ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی، اور یہ صحیح بات ہے، اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے، جس طور سے کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا پاؤں، اللہ کا تخت، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ابھی سب چیزیں آئیں گی، لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے، اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک لیا گیا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے۔ عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے، غلام ہے، مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک قوت بندہ ہے۔ ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے، جس میں مال بھی آ سکتا ہے، علم بھی آ سکتا ہے۔
فهو ينفق منه سرا وجهرا، پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی، یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے، اور علم بھی آئے تو علم تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو پہنچا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. هل يستوون، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، کوئی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی. یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کو دے رہے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا؟ ضرب اللہ مثلا رجلین، اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی. احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه، ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، روٹی تو توڑتا ہے، کھانا تو کھاتا ہے، اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں، وہ کام کر نہیں سکتا. غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے، وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے. لیکن ایک غلام ایسا ہے نکما ہے، ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، نہ کوئی نفع کی بات، نہ کوئی نفع. هل یستوی ہوا، کیا برابر ہوگا وہ بندہ، وہ غلام، ومن یامر بالعدل، اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے. یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام، تم سب میرے غلام ہو. ایک میرے وہ غلام ہے کہ جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہے ہیں، میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے ہیں، میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں، روٹیاں توڑ رہے ہیں، میری دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. یہ اس غلام کے مانند ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، بدی سے روک رہا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا رہا ہے. وہو علی صراط مستقیم وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید، ساری کھلی باتیں، ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا ٹپک جانا، اچانک آئیے. او ہوا اقرب، یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا. واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا. آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا، نوزائیدہ کو، وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بس تھوڑی دیر، فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم، جتنا ضعیف، جتنا کمزور، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا محتاج ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور افئدہ دیے. یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے. میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے، لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی. یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے یہ ڈیٹا، جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ انفر کرتا ہے، پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے. تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر، چکھ کر، سونگ کر، جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے. اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ ہے عقل، وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استباغ میں جو رکھا گیا ہے. فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے، اور میں اس پر جازم ہوں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حق مانو، حق ادا کرو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو تیر رہے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے. وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے، بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے. یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ، یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے.
تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر، تستخفونہا جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے، یوم ذانکم جس دن کہ تم سفر میں ہو، و یوم اقامتکم اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو، وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے، وہاں گاڑا، رات کو اس کے اندر آرام کر لیا۔ ومن اصوافہا، اب یہ 3 الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفن تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں، انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے، فائبر، جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو، اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا۔ من اصوافہا، صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی اون کو، واوبارہا، وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی، ان کے جو بال ہوتے ہیں، واشعارہا اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں۔ تم ان سے، صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً و متاعاً تم سامان بناتے ہو، اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو، الہین ایک خاص وقت تک کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے، درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے، کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے، یعنی غاریں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے، وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے، لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے کرتے یعنی جو ذرا بختر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ، نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں، پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے بعد سورہ نساء میں آیا، ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے چل کر آیا كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آیت نمبر 41۔ وہ مضمون یہاں پھر 2 مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن کے اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید، کون ہوگا وہ؟ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6۔ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا، اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے، میری قوم کے لیے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ ناؤ دے آر ریسپانسبل، اب یہ جواب دہ ہے، اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں، ہم بات سمجھے نہیں تھے۔ نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا، کھول کھول کر سمجھا دیا تھا، کوئی اشتباہ نہیں چھوڑا تھا، پورا مبرہن کر دی تھی بات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل علیحدہ کر دیا تھا، کیسے انکار کریں گے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت کہ یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہ گار دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ مسلسل ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکاء کو، وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں، وہ اللہ کے ولی ہیں، یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے، یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا۔ تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہے وہ شرکاء جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں، فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون، تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے بالکل غافل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو، ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں۔ فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون، تم جھوٹے ہو۔ والقوا الى الله يومئذ السلام، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور عاجزی پیش کر رہے ہوں گے۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو افتراء انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے کھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے، اور وہ کفارہ بن چکے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر وہ قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ضل عنهم، وہ سب کی سب جو ہے وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا، لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے، بما کانوا یفسدون، بسبب اس شرارت کی جو وہ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے تھے، اس راستے پر جانے سے روکتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، دوبارہ دیکھا گیا، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں۔ یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد شہید گواہ، اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، لقد ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم، ان کے خلاف گواہی دینے، ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورہ نساء میں آ چکی، اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف۔ اب ہؤلاء میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہ جو قریش ہیں جن کو حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے، جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں، یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے، میں نے ایک ایک کو پکارا ہے، علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے، میں نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رہنے دیا، باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے، یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے، اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا، تمہارے ذمہ تھا پہنچانا، یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے۔ اسی لیے جبھی جیسے سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو 19ویں رکوع میں شروع ہو گئی بات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، وہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن، وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی، یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے، وہدی ورحمۃ، اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت، وبشرى للمسلمین، اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے۔ یہ آیت جب آ رہی ہے، یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، جمعے کے خطبے میں ہوتی ہے، بہت جامع آیت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل، انصاف، عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان۔ عدل تو یہ کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا، احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور ذی القربى، ایتاء ذی القربى، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا، ان سے حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے، یہ مثبت چیزیں ہیں۔ گویا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے، وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے، یہ ایک پردہ ہے، حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑی قیمتی شے ہے، بے حیا باش و ہر کے خائی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر، تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے۔ اور منکر وہ شے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شے برائی ہے، والبغی، اور سرکشی اللہ کے خلاف، سرکشی لوگوں کے خلاف، سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، اس میں کافی مفسرین کے مابین اختلافات بھی ہیں، لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جن حضرات کی آراء سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا، باقی ساری آراء میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست خطاب نہیں ہے، یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب نہیں ملے گا،
لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی، کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سخن ہے، اشارے ہیں، اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینے میں خبریں پہنچ چکی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے، ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے، اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے، ذرا اور دیکھ لیں، ذرا اور ان کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی، وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے تھے؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے، الخلیل میں وہ دفن ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے؟ تو پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی، کیا سبب بنا، کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روئے سخن ان کی طرف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم وہ عہد کر چکے ہو۔ جو بنی اسرائیل سے اذ اخذ اللہ میثاقکم، مجھے بار بار آیا ہے یہ تو تفسیر تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بعد میں نازل ہوں گی، ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پالیں، سمجھ لیں، عاقلہ کا اشارہ کافی است۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کیا ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ، اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاٹا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے، منتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے، تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے، تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی، بڑی محنت سے سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی، تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک، اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو، تار تار کر دو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے مابین، مبادا کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے، یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سب تک حاصل ہو جائے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی 2000 برس۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، مبادا ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی، دوسری قوم سے افضل۔ اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے، ان کے دلوں کے اندر اتر جائے۔ اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے، اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے، یہ امیین میں سے، تو نہیں مانیں گے۔ قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو۔ اگر تم نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں، ابراہیم ہی کی نسل سے ہے۔ تمہارے جد امجد جو ابراہیم ہے انہی کی ایک شاخ تم ہو، تو انہی کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے، تو ان کو ہم نے چن لیا ہے۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بینہم کے حوالے سے اب تم جو ہے اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اللہ تعالیٰ لازماً ظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کہ تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے، ایک امت کو ہم معذور کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں، ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے۔ تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشأت ثانیہ ہو جاتی، نشأت ثالثہ ہو جاتی، ایک نشأت ثانیہ تو ہو چکی تھی، ایک مرتبہ نیبوکدنیزر کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی، تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا، اب کر سکتے تھے یہ، اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی، تمہارے اندر ہی کوئی نبی بھیج دیتے، وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا۔ اللہ کر سکتا تھا، لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے، اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے۔
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا جائے گا، باس پرس ہوگی جو کچھ تم کر رہے ہو. تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دو چار ہو رہے ہو. تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کتاب ہے. اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. وہی تو بات شروع ہوئی تو اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں جو آیات آئی ہیں ان کی. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. اب دیکھو اپنی قسمیں جو کھا کھا کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں مان لائیں گے. نہ ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے. تمہارے دل میں بات آ چکی ہے، تم پہچان چکے ہو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فانہار بہ فی نار جہنم، تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تمہیں برائی کا مزہ چکھنا پڑے، عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے. ومن اظلم ممن كتب شہادۃ عنده من اللہ. تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں جو تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہیں، سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توثیق کرنی چاہیے. ولا تکونوا اول کافر بھی، کہا تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو. ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا. دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. جو اس کی نعمتیں ہیں، انعام ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو، گوا رہے ہو، اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت، اپنی مسند، اپنی چودراہٹ، اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو.